اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج توفیق عطا فرمائی کہ صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیچھے جو سابقہ ہم نے اسباق پڑھے ہیں، پہلے ہم اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں کیا کیا ہم نے سبق پڑھے ہیں، اور پھر آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر حروف تنوین، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے دوسرا قاعدہ حروف اخفا، یعنی ہم نے گناہ کہاں پہ کرنا، گناہ کہاں پہ نہیں کرنا، اس کے متعلق ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اخفا جو کہتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی بیٹا کوشش کریں گے۔ صاحب کا جو سبق پڑھے ہیں وہ حروف مفردات جن سے مل کے پورا قرآن پاک بنا ہے، اور نمبر 2 پہ حروف مرکبات، ان کو بھی ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا پڑھا، حرکات کے متعلق ہم نے اس کو کھینچنا اس کو نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر چٹکا دی معلوم پڑھنا ہے۔ چوتھا سبق ہم نے پڑھا حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے اور ان میں واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اگر نہیں کریں گے تو یہ لہنے جلی ہوگی، معنی چینج ہو جائے گا۔ 5واں سبق ہم نے تنوین کے متعلق پڑھا، اور تنوین جو ہے بیٹا ہم نے کہ اس کو کہاں پہ گناہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تنوین سابقہ جو اسباق ہیں 5 نچوڑ جو ہے وہ سارا کو نکالا اس کے اندر، یعنی ہجر رحمت دونوں طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی۔ 7واں سبق حروف مدہ آتی ہیں۔ حروف مدہ بیٹا یہ حروف اصلی مدہ ہیں، اگر ہم نے اس کو بھی یعنی ایک حرف کی مقدار لمبا نہ کیا تو لہنے جلی ہوگی، یعنی بڑی غلطی جس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ آگے کھڑی حرکات ہے بیٹا، کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کی قائم مقام ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے پڑھا کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہے بیٹا؟ الف مدہ کی۔ کھڑا زیر کس کے قائم مقام ہے؟ الف یا مدہ کے۔ اور الٹا پیش کس کے قائم مقام ہے؟ واو مدہ۔ اسی طرح حروف لین ہے، حروف لین جو ہے بیٹا اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو معروف پڑھیں گے نرمی سے۔ اور آگے جو 10 نمبر سبق ہے پیچھے 9 تختیاں جتنی پڑھی سب کا نچوڑ اس کے اندر آ جائے گا، مطلب ساری حروف لین بھی ہر اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور 11 نمبر ہم نے پڑھا سکون جزم، مطلب جزم کے حوالے سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، حروف کلکلہ کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی ہم نے۔ اور سبق نمبر 12 جو ہے نون ساکن و تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ اور سبق نمبر 12 کے اندر آج ہم اس کا دوسرا قاعدہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے بیٹا ہم سیکھنے کی اب کوشش کرتے ہیں، آپ تیار ہیں سارے؟ چلے ماشاءاللہ ہم سیکھنے کی اب کوشش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12 نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، اور نمبر 4 اقلاب۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اخفا کا مطلب چھپانا، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز کو چھپانا۔ اور اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اظہار کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن و تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، اور اخفا، حروف اخفا کا قاعدہ آج ہم پڑھیں گے۔ اخفا، اخفا بیٹا اخفا کی آپ تعریف لکھتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف 15 ہیں۔ کتنے ہیں بیٹا؟ نمبر 1 تا، نمبر 2 کیا ہے؟ تا، نمبر 3
नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ऐसे ही है जी? सही है बेटा। ये देखें, अब देखें जरा बेटा अच्छे तरीके से कि हरूफ इख्फा 15 है। ये बेटा हरूफ इख्फा 15 बेटा, हरूफ इख्फा 15 है पूरे कुरान पाक के अंदर। ये कायदा कानून आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पूरे कुरान पाक की बात कर रहा हूं मैं। पूरे कुरान पाक के अंदर अगर नून साकिन आ जाए, ये देखे नून साकिन आ जाए या फिर क्या आ जाए, तनवीन आ जाए, दो जबर की तनवीन हो, दो जेर की तनवीन हो, दो पेश की तनवीन हो, इन दोनों के बाद नून साकिन या फिर दो जबर दो जेर दो पेश की तनवीन के बाद हरफ इसके नीचे जो मर्जी हो, यानी अलिफ से लेके या तक जो मर्जी हरफ हो, हमने हरफ को एतबार नहीं करना, नून साकिन तनवीन का एतबार करना बेटा। इसके बाद अगर हरूफ इख्फा में से कोई भी हरफ आ जाए, इनमें से, चले मैं इसकी मिसाल पहले लिखता हूं। क्या है नून साकिन की मिसाल बेटा? फा, म, अब देखें बेटा, ये नून साकिन आ गया, ये देखें आ गया नून साकिन। इसके बाद ता आ गई है, देखें यार, नून साकिन के बाद अगर ता आ जाए तो फिर नून साकिन में बेटा क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। अब गुन्ना नून साकिन में करना है, और गुन्ने का जो माना है वो क्या है? नाक में आवाज ले जाना, और गुन्ने की जो मिकदार है बेटा एक अलिफ के बराबर है। तो अब हमने एक अलिफ की मिकदार तक इस पे आवाज ठहरा के रखनी है। अब मैं आपको हिज्जे करवाता हूँ, फिर इस बार रवा बनाते हैं, और फिर इसका यानी गुन्ना कैसे करने हैं वो करते हैं। सारे मिलके पढ़िए। फा जबर फा, मीम नून जबर मन फमन। अच्छा बेटा, अभी ता तो हमने पढ़ा, अभी पढ़ा कि ता आ जाए तो गुन्ना करना, अभी तो नहीं किया हमने, क्योंकि अभी हमने सबब ता जो है सबब है गुन्ने का, ता पढ़ा नहीं हमने। ता पढ़ेंगे तो फिर हम इसमें गुन्ना करेंगे। ठीक है बेटा? अगर मिसाल के मैं इसको हटा देता हूं ऐसे, तो फिर तो गुन्ना होगा ही नहीं। फमन, क्योंकि अपने फमन अगर अकेला पढ़ा हमने, तो बेटा ता सबब है, हरूफ इख्फा में से कोई भी हरफ आ जाए तो नून साकिन में गुन्ना करेंगे। अब पढ़िए। ता जबर ता, क्या बन गया? शाबाश। थोड़ा सा और मजीद इसकी मिकदार पूरी करनी है। फमौता, नाक में आवाज को छुपाना है बेटा, छुपाना है। फमौता, बा जेर बी, फमौता बी, आइन जबर आ, क्या बन गया बेटा? शाबाश। शाबाश। इसी अंदाज से एक और मैं मिसाल लिखता हूं, बहुत आसान है। अब देखिए बेटा, नून साकिन के बाद कौन सा रफ आ रहा है? था आ गया ना। नून साकिन के बाद कौन सा रफ आ रहा है? था। अब इसको भी ऐसे पढ़ना है। फम म्यू तमारातिन। शाबाश, समझ आ गई बेटा आपको इसकी? अब मैं तनवीन की तरफ आता हूं कि तनवीन के बाद भी हरूफ इख्फा में से कोई भी हरफ आ जाए तो फिर भी गुनाह करना है। अब इसकी मिसाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा बेटा देखिए, अगर ये 15 मिसालें अगर मैं आपको समझाऊं बिल्कुल एक एक करके,
تو ہمیں کافی وقت درکار ہوگا. تو کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اس کا پھل نہ ملے. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, اس کو اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی میں اگر ایک دفعہ پڑھا رہا ہوں تو آپ نے 10 دفعہ اس کو پڑھ کے آنا ہے تاکہ آپ کو اگلا جو سبق ہے اس میں پریشانی نہ ہو. اب دیکھیں ذرا کہ تنوین کی مثالیں, 2 زیر میں نے ڈالی, نون کے نیچے کیا ہے, 2 زیریں ہیں. اب نون کی جگہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. ہم نے نون کے اعتبار نہیں کرنا یہاں پہ تو ہم نے نون کا اعتبار کرنا ہے. نون ساکن ہے. یہاں پہ نون کا اعتبار نہیں ہے, جو سا مرضی حرف ہو سکتا ہے. تنوین کا اعتبار کرنا ہے. تنوین کے بعد ہم نے دیکھا نا حرف تا آ گیا, یہ دیکھو ربع اخفا میں سے تا آ گیا, تو ہم نے اس میں بھی گنہ کر کے پڑھنا ہے. چلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں, ہجے کرتے ہیں اس کے بھی. پڑھیے, عین دال زبر عد. دیکھیں بیٹا دال ساکن میں کلکلا بھی ہو رہا ہے, کلکلا خوب ظاہر ہوگا, پڑھا تھا نا ہم نے, ٹھیک ہے. آگے پڑھیے, نون 2 زیر نین, نون 2 زیر نین, کیا بن گیا, عد نین تا جیم زبر تج عد نیون تج. جیم ساکن میں بھی کلکلا خوب ظاہر ہو گیا. آگے بڑھیے, یا زیر ری عد نیون تجری. تو یہاں پہ بیٹا نون تنوین کے بعد تا آ گئی ہے, اس وجہ سے ہم نے نون ساکن میں تنوین میں بھی گناہ کر کے پڑھنا ہے. اگر 2 زبر کی یہاں پہ تنوین آ جائے, 2 پیش کی تنوین یہاں پہ آ جائے, تب بھی ہم نے گناہ کر کے پڑھنا ہے. اور ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے, دال آ جائے, ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر بھی ہم نے گناہ کر کے پڑھنا ہے. بیٹا اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے, اللہ پاک ہمیں سب پہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے. صدق اللہ العظیم.